السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج بات کریں گے ہم پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپ ایشو، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور دیگر ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بھی اس وقت یہ انٹرویو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو بھارتی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر معروف بھارتی اینکر پرسن کرن تاپڑ کو پاکستانی حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان معید یوسف صاحب نے دیا، جو انہوں نے بڑے تند و تیز سوالات جو انٹرویور کی جانب سے آئے، اس کا ایک ایک سوال کا بڑا مفصل، بہت دلیل کے ساتھ مدلل انداز میں جواب دیا اور ایسا بفٹنگ رسپانس دیا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھارتی میڈیا کو یہ سننے کی بہت اشد ضرورت بھی تھی، اور یہ مچ نیڈڈ جو درگت بنی ہے بھارتی حکومت کی، بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر ہی معید یوسف نے جو ان کو ایک ریالٹی چیک دیا ہے، اس پر ان کو جتنی شاباش دی جائے وہ کم ہے. اور اس پر میں حیران ہوں کہ حامد میر صاحب یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ بھارتی کانٹینٹ دکھانے پر جب پابندی عائد کی گئی ہے تو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانی حکومت کا نمائندہ بھارت کے میڈیا سے بات کر رہا ہے اور اس پر اس کو شاباش دی جا رہی ہے، یہ کیسی پابندی ہے؟ تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میر صاحب، ایشو یہ ہے کہ بھارتی کانٹینٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے فار سرٹن آبویس ریزنس، لیکن غلط بھارتی نیریٹو جو کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی پھیلا کر جس طرح پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے پاکستان کا پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب کرتے ہیں، تو ان کے غلط نیریٹو پر ان کا منہ توڑنا اور درگت بنانا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آپ آج کرنا چاہیں، اگر آپ میں اتنی ہمت ہو اپنے دوستوں کا دل دکھانے کی کہ ان کی غلط بات پر ان کو غلط کہا جا سکے، تو آپ کر کے شاباش لے لیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں ناظرین. آج کے اس زبردست انٹرویو پر بات کریں گے. 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو ایک اندوہناک ٹیررسٹ اٹیک تھا، وہ اس کی جب کڑیاں ملائی گئیں تو وہ بھارتی انوالومنٹ اس میں نظر آئی، جو بقول معید یوسف انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ہینڈلر تھا اس پورے اٹیک کا، اس کی کتنی فون کالز انڈین کونسولیٹ کے ساتھ کی گئی تھیں، کیسے وہ انڈین کونسولیٹ کے ساتھ رابطے میں تھا، کیسے اس کے تانے بانے بھارت کے ساتھ جا کر مل رہے تھے. اور آپ الٹی ان کی گیم دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں سے بھی ان کا دل کرتا ہے کہ بلیک لسٹ کر دیا جائے، یا کم از کم گرے لسٹ سے تو یہ کبھی بھی باہر نہ نکلیں. اور اس میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے سگے، جب بات کی جاتی ہے FATF گرے لسٹ سے نکلنے کی، تو اس میں اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ کڑیاں ملانا کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیسے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد معید یوسف نے کشمیر ایشو پر بڑی زبردست بات کی کہ اگر بھارت کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ملٹری سیج کا خاتمہ کیا جائے کشمیر سے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈومیسائل رول اتنا انریزنیبل قسم کا بنا دیا گیا ہے، ارریشنل قسم کا، اس کو بھی ختم کریں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. آرٹیکل 370 اور 35A سے جس طرح سے آپ نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت چھین لیا ہے، اس کے خلاف جب تک آپ فیصلہ نہیں دیتے تب تک پاکستان آپ کے ساتھ کیا بات کرے، جب تک آپ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں. پھر بلوچستان کے حوالے سے بھی معید یوسف نے بات کی کہ بلوچستان میں جس طرح سے بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے کی جو بھارت کی انوالومنٹ ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. بلوچستان نیشنل آرمی جو کہ اکثر پاکستان کے خلاف بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کا جو ایک گھٹیا سا کانسیپٹ بھارت نے اور ہمارے دیگر دشمنوں نے مل کر پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کیا، یہ کانسیپٹ. تو بلوچستان نیشنل آرمی کمانڈر جس وقت دہلی میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، تو بھارت کا اس پر آشرواد نہیں ہے، اگر بھارت کا اس کی پشت پر ہاتھ نہیں ہے تو پھر اور کس کا ہے. اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سی دلچسپ انکشافات کیے، جو کہ بہت سے لوگ جو کہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بڑا یہ ایک ان کے علم میں اضافہ ہوا اس بات سے کہ کابل افغانستان میں جو بھارتی ایمبیسی ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، دھیان سے سنیے گا. کابل افغانستان میں جو بھارتی ایمبیسی ہے، اس نے $1 ملین
یعنی $10 لاکھ دیے تحریک طالبان پاکستان TTP کو تاکہ وہ باقی دیگر 4 ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ مل کر اپنا کام کر سکیں جو وہ کرتے ہیں. سو یہ ایک ایسا خطرناک انکشاف تھا جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے آئی اوپننگ تھا اور اٹ واز کوائٹ این آئی اوپنر. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی بات کی جو کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر جس طرح سے حملہ کیا گیا, چائنیز کونسولیٹ کا معاملہ ہوا اور دیگر ٹیررسٹ اٹیکس جو کہ ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے, کس طرح سے بھارت کے تانے بانے اس ٹیررسٹ اٹیک سے ملے, وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں موعید یوسف نے ان کے سامنے لا کر رکھیں, جس پر مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی ان کو شاباش دے رہا ہے, جبکہ ہر وہ شخص, چونکہ میں تو اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہوں, میں بھارتی میڈیا پر پاکستان کی بے شمار مرتبہ ریپرزنٹیشن کر چکی ہوں, اور مجھے میجر گورو آریہ نے مجھے ایک لائیو انڈین شو میں بیٹھ کر کہا تھا کہ آپ کے ہی ملک کے وہ ایک صحافی ہیں حامد میر صاحب, میں ان کو بہت سنتا ہوں, میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ تو ریگارڈ کریں گے کیونکہ پاکستان کی تو اکثریت ریگارڈ نہیں کرتی ان کی انہی باتوں کی وجہ سے, آپ کے نیریٹو کو سوٹ کرتی ہوئی بات کرتے ہیں, لہٰذا آپ تو ریگارڈ کریں گے ان کا, آپ کے تو وہ فیوریٹ ہوں گے. تو میجر گورو آریہ نے ایک بار مینشن کیا کہ حامد میر صاحب جو ہیں آپ کے, وہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہی ہیں, وہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی اور بات کرتے ہیں. سو یہاں پر فرق آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بیٹھے ہوئے چند ایلیمنٹس, چند شرپسند عناصر جب پاکستان کے ریاستی بیانیے کی غلط مخالفت کرتے ہیں, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ملک غلط کر رہا ہے اور لیکن آپ کے ملک کے لوگ پھر بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, جیسے بھارت میں ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جنہیں شودر بھی کہا جاتا ہے, دیگر جنہیں چھوٹی ذاتیں سمجھا جاتا ہے بھارت میں, دیگر مذاہب کی جو توہین کی جاتی ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے, کرسچنز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے, اس سب کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جو BJP کی ایکسٹریمسٹ ہندوتوا فیشسٹ مائنڈ سیٹ والی جو ایک پود ہے وہ کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کرتی. یہ ہوتا ہے غلط بات پر اپنے ملک کو پھر بھی ڈیفینڈ کرنا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ملک پر غلط الزام لگ رہے ہیں, اجمل قصاب کو پاکستانی زبردستی پاکستان کے متھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ وہ اجمل قصاب وہ خود مرنے سے پہلے جو اس کے آخری الفاظ تھے وہ تھے کہ میں کو بھگوان معاف نہیں کرے گا, میں کو بھگوان معاف نہیں کرے گا. اور پھر غالباً اتر پردیش بھارت سے اس کا ڈومیسائل بھی نکل آتا ہے کہ وہ بھارت سے تعلق رکھتا ہے. تو جب ثبوت اور حقائق ثابت کرتے ہیں بھارت کو غلط اور پاکستان کے بیانیے کو درست, تو پھر پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے بیانیے کی محض پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کی مخالفت میں اس طرح سے بات کرنا, اٹس ایکسٹریملی شیمفل, اٹس اٹرلی شیمفل. اور اس کے خلاف پاکستانی عوام نہ صرف اٹھ کھڑی ہوئی ہے بلکہ اب وہ ٹویٹر پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر چلنے والی ٹانگیں پاکستان کے بیانیے کے خلاف کیوں چلتی ہیں, پاکستانی جو پاکستان کے دشمن کے بیانیے کو کیوں مضبوط کرتی ہیں. اب ہم اس چیز کو ایسا ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اب ہم سوال کریں گے اور ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے, اینڈ وی وونٹ لیٹ یو گیٹ اوے ود اٹ, مائنڈ اٹ. اس کے بعد جی اس کے بعد بس انہوں نے ایک اور ذرا چوٹ کرتے ہوئے بھارتی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول ہیں ان پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پرائم منسٹر کے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں, اپنے جو دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ غلط لیوریج لے کر دوسرے ملکوں پر ظلم ڈھائیں, دوسری قوموں پر ظلم ڈھائیں, اور اپنے ہی ملک میں جو آپ نے زبردستی ایک یہ جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر, جو کشمیر آزاد ہونا چاہیے بائی ڈیفالٹ, آپ نے اس کو زبردستی اپنی مقبوضہ ٹیریٹری بنا رکھا ہے, تو آپ جو اس پر ظلم کرتے ہیں اور جو آپ اپنے ہمسائے ملک پاکستان کے خلاف یہ غلط نیریٹو پروپیگیٹ کرتے ہیں, تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی یہ جاب نہیں ہوتی. سو انہوں نے بڑے گول مول طریقے سے اجیت دوول پر بھی چوٹ کی اور اپنی بھی بات کی کہ میں کس طرح سے اپنی پوزیشن کو اچھے طریقے سے لیوریج کر رہا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے میں کسی دوسرے ملک کے انٹرسٹ کو یا ان کے لوگوں کو یا ان کی نیک نامی کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آئی بلیو میں آپ کو سارا انٹرویو تقریباً نریٹ کر دیا ہے, اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو اس کے لیے معذرت.
لیکن بہرحال بہت ہی بڑا زبردست ایک ایسا نالج سے بھرپور ایک انٹرویو تھا. نالج نگٹس تھے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف آپ کے اب انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, یہ ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو ضرور, ہر پاکستانی کو یہ ضرور سننا چاہیے انٹرویو, تاکہ ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں, کمپریہنڈ کریں پاکستان کے ایشوز اور کس طرح سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے عالمی سطح پر, اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. اور آخر میں یہ ایک ایسا ایشو ہے جو موحد یوسف نے انٹرویو دیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے, جو کہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور پالیسی پلاننگ ایشوز پر. یہ جو بات عمران خان کی حکومت نے کی ہے, اور 2014 کا آرمی پبلک اسکول پشاور کا اندوہناک واقعہ جس میں ہمارے معصوم ننھے منھے بچوں کو کس بے دردی سے مار دیا گیا, اور اس میں دشمن کی کلیئر کٹ انوالومنٹ نظر آئی, اور جو موحد یوسف نے بتائی بھی, اور اس کو بھارتی اینکر پرسن ڈینائی نہیں کر سکا. مطلب ایسے فیکٹ کے بعد فیکٹ پھینکتے گئے موحد یوسف ان پر کہ وہ کسی بات کو ڈینائی نہیں کر سکے. مطلب ہی واز اسٹنڈ, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں کیوں نہ ہوا, یہ 2015 میں نواز شریف صاحب کے دور میں کیوں نہ یہ حقائق بھارت کے منہ پر مارے گئے, اور آج جب عمران خان کی حکومت یہ حقائق ان کے منہ پر مار رہی ہے, اتنی دلیری سے پاکستان کا عالمی سطح پر امپریشن اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے حقائق کے ساتھ, تو آج حامد میر صاحب اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, بھارت کو یہ کیوں کہہ دیا. بھائی now the gloves are off, no one can really sit on the fence. اب آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد.